اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ لیتا ہوں فلق کے رب سے، صبح کے رب سے، ان تمام شر سے پناہ لیتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ آ جائے، اور گرہوں میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ یہ دو صورتیں ہیں، ان دونوں صورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے۔ معوذتین کا مطلب یہ ہے کہ ایسی دو صورتیں جن سے پناہ لی جائے، اور یہ جو دو صورتیں ہیں یہ ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو گیا کہ کچھ یہودیوں نے ایک بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی خدمت کے لیے آیا کرتا تھا، تو کچھ یہودیوں نے اس بچے کو لبھا کر، بہلا کر، پھسلا کر اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ آپ کے کچھ بال لائے اور کنگھی کے دندانے، جن کو ہم دانتے بول دیتے ہیں، وہ لے آئے۔ چنانچہ اس نے یہ کام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال لے لیے اسی طریقے سے، اور جس کنگھی سے آپ سر کے بالوں میں کنگھی کیا کرتے تھے اس کے دندانے لے لیے اور یہودیوں کو دے دیے۔ یہودیوں میں ایک شخص تھا ولید بن اعصم، اس نے اور اس کی بیٹیوں نے مل کر جادو کیا ہے، اور تانت کے ذریعے سے 11 گرہیں لگائی ہیں، اور پھر ایک کنویں کے اندر ان کو دبا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جادو کا اثر یہ ہوا تھا کہ آپ کوئی کام کرتے تھے اور بھول جایا کرتے تھے، کام کیا نہیں ہے، لگتا تھا کہ میں نے کام کر لیا، اور تکلیف بھی ہوتی تھی۔ تو جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور آپ کو بتایا کہ آپ پر فلاں شخص نے جادو کیا ہے، ولید بن اعصم نے آپ پر جادو کیا ہے اور فلاں کنویں میں یہ عمل کر کے دبا دیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو وہاں بھیجا، اور اس کنویں کے اندر ایک پتھر تھا، پتھر کے نیچے یہ دبا ہوا تھا۔ ایک روایت میں تو یہ ہے کہ جب اس کو نکالا گیا تو اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بھی تھی، موم کی تصویر بنا رکھی تھی، اور اس میں سوئیاں چبو رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکالا، اور جو اس تانت میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھیں، اور ان دونوں صورتوں میں 11 آیتیں ہیں، پہلی میں 5 آیتیں ہیں اور سورہ ناس میں 6 آیتیں ہیں، تو یہ کل ملا کے 11 آیتیں ہو گئیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے فرمانے سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گرہ کو کھولتے تھے اور ایک آیت پڑھتے تھے، ایک گرہ کو کھولتے تھے، ایک آیت پڑھتے تھے۔ جیسے ہی ساری گرہ کو کھول دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض بالکل ختم ہو گیا، بالکل آپ کو شفا ہو گئی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ولید بن اعصم سے تذکرہ نہیں کیا۔ کسی نے کہا بھی کہ آپ اس کا اعلان کر دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھ کو شفا دے دی، اب میں اعلان کر کے کیا کروں گا؟ اعلان کرنے سے فتنہ ہی برپا ہوگا کہ لوگ میری حمایت میں یا تو اس کو قتل کر ڈالیں گے یا اس کو کم سے کم تکلیف پہنچائیں گے، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میری ذات کے اندر اگر کوئی نقصان کرے تو اپنی ذات کی وجہ سے کسی سے بدلہ لوں، میں یہ نہیں چاہتا، اور میں فتنہ اور فساد برپا کرنا نہیں چاہتا۔ تو پوری زندگی اس سے کبھی تذکرہ نہیں کیا، وہ منافق تھا وہ۔
روایت میں آتا ہے کہ ہر جادو اور ہر بیماری کے لیے ان دونوں صورتوں سے زیادہ بہتر کوئی صورت نہیں ہے، چونکہ ان دونوں صورتوں میں ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کی جا رہی ہے، مخلوق کے شر سے اور اندھیری رات کے شر سے اور جادو کرنے والیاں یا جادو کرنے والے مردوں کے شر سے اور حاسدین کے حسد کے شر سے، اسی طریقے سے شیاطین کے وساوس سے پناہ چاہی گئی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جب کہ سخت آندھی چلی، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سخت آندھی چلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں صورتیں پڑھا کرو۔ ایک موقع پر فرمایا کہ سورہ اخلاص اور یہ دونوں صورتیں صبح شام پڑھ لیا کرو، تو ہر بیماری سے، ہر بری چیز سے، ہر آفت سے پناہ میں آ جاؤ گے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کو سونے سے پہلے کا عمل بھی یہی تھا کہ سورہ اخلاص اور معوذتین پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کیا کرتے تھے۔ دم کرنا یہ پھونک مارنے کو نہیں کہتے، یعنی دم کرنا اس طریقے سے پھونک مارنے کو کہتے ہیں کہ ہلکا سا تھوک بھی نکلے، جس کو ہم کہتے ہیں تھتکارنا، یعنی ہلکا سا تھوک بھی ہلکا سا نکل جائے، ایسے نہیں بالکل ہی تھوک دیا، ایسا بھی نہ ہو۔ اور پھر اللہ کے نبی پورے جسم پر جہاں تک ہاتھ پہنچ سکتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو پہنچایا کرتے تھے، اور شروعات کرتے تھے آگے سے، چہرے سے شروعات کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور مرض الوفات میں آپ مبتلا ہو گئے، بہت سخت آپ کو بیماری تھی، تو میں ان دونوں معوذتین کو پڑھ کر آپ کے ہاتھوں پر دم کرتی تھی اور آپ کے ہاتھوں کو آپ کے جسم پر پھیرتی تھی، اور فرماتی ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو اس لیے نہیں پھیرتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میرے ہاتھوں سے تو کہیں زیادہ بہتر ہے، تو ان کا اثر زیادہ ہوگا، تاثیر زیادہ ہوگی، اس وجہ سے ایسا کرتی تھی۔ اگر آج کسی کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آ جائے، کوئی زیادہ سخت بیمار ہے، تو دوسرا آدمی اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اس کے جسم پر پھیر سکتا ہے، کیونکہ اماں عائشہ نے خود وجہ بیان کر دی کہ میں آپ کے ہاتھوں کو کیوں پھیرتی تھی، اس وجہ سے کہ میرے ہاتھوں کے مقابلے میں آپ کے ہاتھوں میں تاثیر زیادہ تھی۔ تو بہرحال یہ دونوں صورتیں ان کا شان نزول بھی آپ کو بتا دیا، اور اس کے جو فضائل ہیں بے شمار فضائل ہیں، منتخب نے بھی بہت ساری حدیثیں ذکر کی ہیں کہ اس کے فضائل سے متعلق کہ اس کے کیا کیا فضائل ہیں۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں صورتیں پڑھا کرو، اس لیے کہ ان دونوں صورتوں کے مثل پورے قرآن کریم میں کوئی دوسری صورت ہے ہی نہیں، نہ توریت میں، نہ انجیل میں، نہ قرآن کریم میں۔ ان دونوں صورتوں جیسی کوئی صورت ہے ہی نہیں۔ ایک موقع پر فرمایا کہ ان دونوں صورتوں کو پڑھا کرو، چونکہ ان دونوں صورتوں میں جو پناہ مانگی گئی ہے ایسی پناہ کسی اور آیت یا کسی اور صورت میں ہے ہی نہیں۔ تو بہرحال اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں، ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اور ان آیتوں کا ترجمہ کیا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں۔ فلق کے معنی آتے ہیں اصل میں پھاڑنے کے، اور چونکہ جب صبح ہوتی ہے تو رات کو پھاڑ کر نکلتی ہے۔ ان اللہ فالق الحب والنوى، یہاں بھی فالق اسی معنی میں ہے، پھاڑنے کے معنی میں۔ تو چونکہ صبح رات کو پھاڑ کر نکلتی ہے، اس وجہ سے یہاں فلق کا ترجمہ صبح سے کیا ہے، ورنہ اس کا اصل ترجمہ پھاڑنا، پھٹنا۔ بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے قیامت، یعنی میں پناہ لیتا ہوں قیامت قائم کرنے والے رب کی پناہ لیتا ہوں میں، لیکن اکثروں نے صبح مراد لی ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ لیتا ہوں صبح کے رب کی، کس چیز سے پناہ لیتا ہوں؟ من شر ما خلق، مخلوق کے شر سے، جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں تمام کے شر سے میں پناہ لیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی، یعنی اللہ کی پناہ میں آ گیا ہوں۔
اس کے اندر جنات بھی آ گئے، انسان بھی آ گئے، اور تکلیف دینے والی ہر چیز اس کے اندر آ گئی۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ آ جائے، یعنی جب اندھیرا خوب ہو جائے اس کے شر سے میں پناہ لیتا ہوں۔ اصل میں رات کی اندھیری ایسی ہے کہ اس کے اندر شر زیادہ ہوتا ہے۔ چور چوری کرتا ہے رات میں، ڈاکو ڈاکہ ڈالتا ہے رات میں، اسی طریقے سے عام طور سے جادو ہوتا ہے وہ بھی رات میں ہوتا ہے، اس کا اثر رات میں زیادہ ہوتا ہے، دن میں بھی ہو جاتا ہے لیکن رات میں اثر زیادہ ہوتا ہے۔ چور چوری رات میں کرتا ہے، جیسے ہی صبح ہوئی تو چوری ختم ہو گئی، بہت سارے شر کا دروازہ بند ہو جاتا ہے صبح ہوتے ہی۔ اس لیے رات کے شر سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے کہ میں رات میں پناہ لیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رات کے شر سے جب وہ آ جائے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور میں پناہ لیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی گرہوں میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے، چونکہ جادو کرنے والیاں لڑکیاں تھیں، ولید بن عاصم کی لڑکیاں تھیں، اس نے بھی جادو کیا تھا اور اس نے اپنی لڑکیوں سے بھی کرایا تھا جادو۔ تو یہاں اس لیے عورتوں کا ذکر آ گیا، ورنہ عورتیں جادو کریں تب بھی ان کی پناہ ہے، یعنی ان سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اگر مرد بھی جادو کرا رہے ہیں تب بھی اس آیت کے پڑھنے سے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہاں دونوں مراد ہیں، کہ مرد اور عورتیں دونوں مراد ہیں، لیکن چونکہ ابھی ہم نے واقعہ جو بتایا ہے اس میں یہ بات تھی کہ لڑکیوں سے جادو کرایا تھا، باپ نے بیٹیوں سے جادو کرایا تھا، اور گرہوں میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے، چونکہ 11 گرہیں لگائی تھی اور ہر گرہ لگا کر کچھ نہ کچھ انہوں نے منتر وغیرہ پڑھا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ہر آیت پڑھ کر اس گرہ کو کھولیں تاکہ اس کا جادو کا اثر ختم ہو جائے اور الٹا اثر نہ ہو۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ دیکھیے یہ جو حسد ہے یہ بہت بڑی بیماری ہے، یہ حسد ایسا گناہ ہے کہ آسمان میں سب سے پہلا گناہ حسد ہوا ہے۔ کیسے ہوا ہے کہ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ نہیں کیا ہے اور سجدہ کرنے سے جو انکار کیا ہے اس کی بنیاد حسد تھی۔ اس نے بتا دیا کہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، تو یہ حسد تھا یہ۔ اسی طریقے سے زمین میں سب سے پہلا جو گناہ ہوا ہے وہ بھی حسد تھا۔ کیسے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حابیل اور قابیل۔ قابیل کو حسد ہوا ہے اور حسد کی بنیاد پر اس نے اپنے بھائی حابیل کو مار دیا ہے۔ تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ آسمان میں بھی سب سے پہلے یہی گناہ ہوا ہے اور زمین میں بھی سب سے پہلے یہی گناہ ہوا ہے۔ اور یہودیوں کو بھی حسد تھا جس کی بنیاد پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے، حالانکہ جانتے تھے۔ مشرکین کو بھی حسد تھا۔ ایک مرتبہ اخنس بن شریح اس نے ابو جہل سے تنہائی میں معلوم کیا کہ اب ہم دونوں تنہا ہیں، تیسرا نہیں ہے، اب تم ذرا یہ بتاؤ کہ محمد سچے ہیں یا جھوٹے ہیں۔ تو اس نے جو بات کہی ہے وہ بھی نوٹ کرنے کے قابل ہے، وہ بھی حسد کی بنیاد تھی، اس کا ایمان نہ لانا۔ اس نے یہ کہا ہے کہ بات دراصل یہ ہے محمد بہت سچے ہیں، کبھی انہوں نے جھوٹ بولا ہی نہیں، لیکن بات یہ ہے بنو قصی، یہ بنو قصی اللہ کے نبی کا خاندان تھا، پہلے سے اللہ کے نبی کے آبا و اجداد میں قصی نام کے ایک دادا گزرے ہیں، تو ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے پورے خاندان کو قصی کہا، بنو قصی کہا جاتا ہے۔ اور کچھ قریش تھے، اللہ کے نبی بھی قریش تھے، لیکن بنو قصی اس کے بعد بھی کچھ ان کے خاندان بنے ہیں۔ تو ابو جہل نے یہ کہا کہ بنو قصی ان کے پاس خانہ کعبہ کی چابی بھی ہے، یہ حاجیوں کو پانی بھی پلاتے ہیں، اور ان کے پاس جھنڈا بھی رہتا ہے، تو اب ان کے خاندان میں نبوت بھی چلی جائے، یعنی سارے اعزاز کے کام انہی کے خاندان میں چلے جائیں، اسے ہم نہیں مان سکتے۔ ہم قریش، باقی قریش جو ہیں ان کے پاس بھی تو کچھ رہنا چاہیے، سارے کے سارے اعزاز کے کام انہی کے پاس چلے جائیں، اس لیے ہم نہیں مانتے۔
تو دیکھیے حسد کی بنیاد پر قیامت میں آگ میں جلنا تو پسند کر لیا لیکن حق کو قبول نہیں کیا. یہ حسد ایسی بلا ہے کہ آدمی جس کے اندر حسد لگ جاتا ہے وہ حق کو قبول نہیں کرتا چاہے اس کا کفر پر خاتمہ ہو جائے. آج دنیا میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ نے کسی اعتبار سے بھی اعزاز دے دیا، مالداری دے دی، خوبصورتی دے دی، کوئی اور کمال دے دیا، مثلا علم کی دولت سے ہی مالا مال کر دیا. اب جو خاندان کے لوگ ہیں ان کے اندر حسد ہو گیا، یہ عالم کیوں بن گیا، یہ حافظ کیوں بن گیا، یہ مالدار کیوں بن گیا، اب اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو حسد کے اندر، حسد کہتے اسے ہیں کہ حسد کے اندر آدمی جس سے حسد کر رہا ہے اس سے اس نعمت کے زوال کی تمنا کرتا ہے، یعنی یہ چاہتا ہے کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے، مجھے ملے یا نہ ملے. مثلا کوئی مالدار ہے تو اب اس کی تمنا یہ رہے گی کہ یہ غریب ہو جائے، بھی اس کے غریب ہونے سے تیرا کیا فائدہ ہو رہا ہے. لیکن حسد میں ایسا ہوتا ہے. اور بعض لوگ تو صرف اتنا ہی سوچ کر اپنے دل کو سکون پہنچا لیتے ہیں، یعنی وہ اس سے زیادہ آگے کی کارروائی نہیں کرتے. بعض حاسدین ایسے ہوتے ہیں کہ اس سے زیادہ آگے کی کارروائی کرتے ہیں، یعنی اس سے اس نعمت کو چھیننے کی کوشش میں بھی لگ جاتے ہیں کہ یہ نعمت اس سے کیسے چھن جائے، مال کیسے اس سے چھن جائے، اس کو تکلیف پہنچانے کے در پہ رہتے ہیں. اور حاسد جو ہوتا ہے وہ جس سے حسد کر رہا ہے، حسد کی بنیاد پر ایسے بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی جن کو گناہ کبیرہ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے. مثلا اس کی ہمیشہ غیبت کرتا رہتا ہے، کچھ نہ ملا تو اس کی غیبت کر رہا ہے، اس کی برائیاں بیان کر رہا ہے. اور ایک عربی کا مقولہ ہے کہ حاسد سے انتقام نہیں لینا چاہیے، حاسد کو تو یوں چھوڑ دو، چونکہ وہ اپنے حسد کی آگ میں خود ہی جل رہا ہے. تمہارا انتقام نہ لینا خود اس کو آگ میں جلا رہا ہے. انتقام لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ کبھی سکون سے رہتا ہی نہیں. اسے تو ہمیشہ یہ فکر لاحق رہتی ہے کہ یہ جو میرا فلاں آدمی ہے، فلاں رشتہ دار ہے، اس کے پاس جو یہ نعمت ہے یہ کیسے اس سے چھن جائے، ہمیشہ اس کی فکر میں رہتا ہے. اور ایک حدیث میں ہے کہ حسد جو ہے وہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. اس لیے حسد سے بچنا چاہیے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ لیتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس، لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے ہٹ جانے والا ہے. اصل میں اس سے مراد شیطان. حدیث میں آتا ہے کہ شیطان انسان کے دل کی طرف، دل پر سونڈ لٹکائے ہوئے رہتا ہے، اور جیسے ہی انسان کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل پاتا ہے تو وسوسہ ڈالتا ہے. وہ برائیوں کا خیال دل میں آ جاتا ہے، اور جب آدمی ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے تو اپنی سونڈ کو ہٹا لیتا ہے، یعنی وسوسہ ڈالنا ختم کر دیتا ہے. تو گویا کہ پیچھے ہٹ گیا. خناس کا مطلب یہی ہے کہ پیچھے ہٹنے والا، تو اس سے مراد شیطان ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، خواہ وہ جنات میں سے ہو چاہے وہ انسانوں میں سے ہو. اس سے پتہ چلا کہ وسوسہ ڈالنے والا یہ شیطان ہی نہیں ہوتا، یعنی جنات ہی کا کام نہیں ہے، بلکہ انسانوں میں سے بھی ایسے ہیں جو بری باتوں کا وسوسہ ڈالتے ہیں. فرق اتنا ہے کہ جنات اور شیطان جو وسوسہ ڈالتا ہے اس کا پتہ نہیں چلتا، وہ دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، سامنے آ کر نہیں کہتا کہ فلاں گناہ کر لے. لیکن انسان ایسے ہیں وہ سامنے آ کر کہتے ہیں کہ فلاں گناہ کر لے. گناہوں کی طرف آمادہ کرنا، مثلا دوست کو آمادہ کرتا ہے گناہ کی طرف کہ چلو فلاں جگہ چل رہے ہیں، تو ترغیب دے رہا ہے. اور آج کل تو وسوسہ ڈالنے کے اسباب اور آلات اتنے ہو گئے ہیں کہ شمار نہیں کیا جا سکتا. ان میں سے ایک انٹرنیٹ ہے،
جنات کے علاوہ ہے، کیونکہ انسانوں ہی نے پیدا کیا ہے، انسانوں ہی کا بنایا ہوا ہے، تو یہ انٹرنیٹ سے بھی انسان کے دل میں طرح طرح کے وسوسے پیدا ہوتے ہیں اور اس کا غلط استعمال کر لیتا ہے، جس کی بنیاد پر اپنی آخرت تباہ کر لیتا ہے انسان، اور ایسے ایسے گناہ کر لیتا ہے جن کا تصور بھی وہ نہیں کر سکتا تھا۔ مثال کے طور پر جب یہ انٹرنیٹ نہیں تھا تو لوگوں کو مثلا گناہ کرنے کے لیے فلم ہال میں جانا پڑتا تھا، اور اس میں ہر کوئی نہیں جا سکتا تھا، یعنی جو معاشرے میں باعزت ہے، علم کی دولت سے مالا مال ہے، وہ نہیں جا سکتا تھا، یا داڑھی ٹوپی والا ہے وہ نہیں جا سکتا تھا۔ اب نیٹ آ گیا، اب تنہائی میں سب کچھ کر رہا ہے، سارے گناہ ہو رہے ہیں، چونکہ کوئی دیکھنے والا ہے ہی نہیں، تو یہ وسوسہ ڈالا جا رہا ہے انسانوں کی طرف سے۔ لیکن دوبارہ دیکھنے اس کا ترجمہ ذرا، قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ لیتا ہوں صبح کے رب کی، مخلوق کے شر سے، من شر ما خلق، مخلوق کے شر سے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور رات کی اندھیری سے اور اندھیری کے شر سے جب وہ آ جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہوں میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، آپ کہہ دیجئے میں پناہ لیتا ہوں لوگوں کے رب کی، ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس، لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے ہٹ جانے والا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، جو خواہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ پہلی صورت میں پناہ مانگی گئی ہے دنیاوی مصیبتوں سے، یعنی خلاصہ بیان کر رہا ہوں، پہلی صورت میں پناہ مانگی گئی ہے دنیاوی مصیبتوں سے، اور دوسری صورت میں پناہ مانگی گئی ہے اخروی پریشانیوں سے۔ وسوسہ جو ہے یہ اس سے آخرت کا نقصان ہوتا ہے، اور پہلی صورت میں پناہ مانگی گئی ہے مخلوق کے شر سے، اندھیری رات کے شر سے، اس کا تعلق دنیا سے ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔